خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم قابل احترام ناظرین کرام، خواتین و حضرات، پروگرام لا نبی بعدی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور پچھلے گزشتہ پروگرام میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ سے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید مکمل طور پہ اجرائے نبوت کی نفی فرما رہا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا اثبات اور مکمل تائید فرما رہا ہے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے اس پروگرام کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ لا نبی بعدی، یہ فرمان ہے ذات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ میرے بعد امت میں 30 کذاب ہوں گے جو اپنے گمان میں، اپنے زعم میں گمان کریں گے، مدعی نبوت ہونے کا، کہ وہ نبی ہیں۔ اب یہ سکرین دکھائیں گے، میں سنن ترمذی کی عبارت اس وقت سکرین پر دکھا رہا ہوں۔ یہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، یہ جامع ترمذی میں انا خاتم النبیین لا نبی بعد، یہ میں فرمان سکرین پر میں نے دکھا دیا، یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد، خاتم کا معنی آخری، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ میں نے عرض کیا، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے کیا کہ لا نبی بعدی سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، یعنی کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، دور نبوت ختم ہو چکا۔ یہاں پر بعض حضرات یہ حوالہ تفسیر در منصور کا اور دیگر کتب کا حوالہ دیتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ لا نبی بعدی، بلکہ یہ کہا کرو کہ خاتم النبیین، خاتم النبیین کہا کرو۔ وہ بھی حوالہ شاہ صاحب واپس آئیے گا، وہ حوالہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا در منصور کا،
جی ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ تو یہ تفسیر در منصور ہے۔ اس کا حوالہ دے کر جو منکر ختم نبوت ہیں، جو اجراء نبوت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، تو یہ حوالہ وہ دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ قالت قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ یہ نہ کہا کرو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد لیکن اسی تفسیر میں اس کا جواب دیا گیا۔ جواب کیا دیا گیا وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انا، یہ دیکھیں، انا کننا نحدث، ہم یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ان عیسیٰ، کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، خارجن، یہ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام خارج ہوں گے، وہ نازل ہوں گے، وہ تشریف لائیں گے۔ فَإِنْ هُوَ خَرَجَ فَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، یہ چھوڑ جاتے ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ میں نے عرض کیا یہ پروگرام علمی اور تحقیقی انداز میں ہے، تو جو لوگ جو منکر ختم نبوت ہے آدھی بات بیان کریں اور آدھی بات کو چھوڑ دیں تو علمی انداز سے یہ خیانت ہوگی۔ تو ہم اس کو بے نقاب کرنے کے لیے علمی انداز میں، تحقیقی انداز میں، بہت ہی شائستگی کے ساتھ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ تفسیر در منصور میں یہ موجود ہیں، اور یہ جو بیان کرنے والے ختم نبوت والے یہ چھوڑ جائیں گے۔ فَإِنْ هُوَ خَرَجَ فَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ، یہ دیکھیے گا، میں یہ الفاظ تفسیر در منصور کے قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ، عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ پہلے ہیں اور بعد میں نازل ہوں گے۔ تو نازل ہونے کا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو حدیث پاک میں موجود ہے، پیدا ہونے کا تو ذکر نہیں، پیدا تو وہ ہو چکے۔ ان کی ولادت کا ذکر سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں وہ بیان ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس مقام پر بیان کریں گے۔ تو جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پہلے بھی ہیں اور بعد میں ان کا پیدا ہونا نہیں، یا پیدا کوئی نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں یہ جو قبلہ و بعدہ کا ذکر جو یہاں پہ کیا، یہ تفسیر در منصور کا حوالہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اوپر وہی حدیث حضور نے فرمایا، یہ سرکار کا یہ فرمان جو ابھی میں نے حدیث پاک آپ کو جامع ترمذی سے سنائی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ ناظرین کرام جب ہم احادیث مقدسہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا ہم بیان کریں گے۔ یہ دکھانے کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ میں آج کے حوالے سے قلندر لاہوری مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آج 21 اپریل ہے، تو آج کا ان کا یوم وصال بھی ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا پیغام بھی سراج ٹی وی سے ختم نبوت کے حوالے سے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو امت کی رہنمائی فرمائی، وہ بھی میرا ارادہ ہے کہ میں آج وہ بھی پیش کر دوں۔ چونکہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یوم وصال ہے تو ان کے یوم وصال کے حوالے سے ہم یہ بیان کر دیں، اور پھر ہم قرآن مجید کی سورہ اعراف سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ کچھ حصہ آج پیش کیا جائے گا اور کچھ حصہ پھر اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا تو اس میں عرض کریں گے۔ علامہ اقبال نے اسرار الرموز، یہ ان کی فارسی زبان میں کتاب ہے، رموز بے خودی میں رکن 2 میں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، رکن 2 میں نے اوپر لکھا ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ تو ان کے اشعار جو ہیں وہ میں آپ کے عرض کرتا چلا جاؤں۔ تو یہاں علامہ اقبال ذکر کر رہے ہیں، اور میں کچھ اشعار جو ان کے وہ فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت ہے یہ امت کی وحدت کا ذریعہ ہے، اور کثرت ہم مدعا وحدت شود، پختہ چوں وحدت شود ملت شود، ایک ہی مقصود رکھنے والوں کی کثرت وحدت بن جاتی ہے
اور جب وحدت پختہ ہو تو وہ ملت میں تبدیل ہو جاتے. اور وحدت کیا ہے امت کی؟ امت کی وحدت ختم نبوت ہے. یہ نوٹ کر لیجئے گا ناظرین کرام، یہ علامہ اقبال کا پیغام پیش کر رہا ہوں. آگے فرماتے زندہ ہر کثرت ز بندے وحدت است، وحدت مسلم ز دین فطرت است. فرماتے ہیں کہ ہر کثرت وحدت کے بندھن سے زندہ ہے اور مسلمانوں کی وحدت کا دار و مدار دین فطرت یعنی اسلام پر ہے. آگے فرماتے ہیں، یہ دیکھیے گا کہ دین فطرت از نبی آموختیم، ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، دین فطرت از نبی آموختیم. یہ اس وقت میں جو پڑھ رہا ہوں وہ بھی آپ کو میں عرض کر دوں گا کہ یہ دین فطرت از نبی آموختیم در رہے حق مشعل افروختیم. یہ علامہ کا شعر ہے کہ یہ دین فطرت ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشعل روشن کی ہے. یہ جو مرکز و محور ہے وہ ذات محمد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے علامہ کیا فرماتے ہیں؟ جی آگے علامہ یہ فرماتے ہیں کہ این گوہر، یہ دیکھیے گا اگلا مصرع، این گوہر از بحر بے پایان اوست ما یک جانیم از احسان اوست. فرماتے ہیں کہ جب تک ہماری یہ وحدت جس کا بھی ذکر کیا کہ یہ دین فطرت حضور کے بحر بے پایاں کا موتی ہے، گوہر کہتے ہیں موتی کو، ہم جو یک جان ہیں تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا احسان ہے کہ امت جو اکٹھی ہے، مجتمع ہے، اختلافات کے باوجود جو اکٹھی ہے، یہ احسان ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا. آگے یہ اگلا مصرع دیکھیے گا، تانائی وحدت ز دست ما رود ہستی ما بابد ہمدم شود. فرماتے ہیں کہ جب تک ہماری یہ وحدت قائم ہے، ہمارا وجود ابد سے ہمکنار ہے. اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام یہ علامہ اقبال کا بڑا مشہور و معروف شعر یہ میں عرض کرتا ہوں، اب یہاں پڑھتا ہوں، پس خدا را بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد. پس خدا بر ما یعنی ہم مسلمانوں پر شریعت جو ہے یہ شریعت ختم ہو گئی، بر رسول ما رسالت ختم کرد، اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت ختم کر دی. اور آگے علامہ کیا فرماتے ہیں، رونق از ما محفل ایام را، یہ دیکھیے، رونق از محفل ایام را او رسول را ختم و ما اقوام را. حضور علیہ الصلاۃ والسلام رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا نہ کوئی رسول پیدا ہوگا. اور پھر اگلا شعر جو میں بطور خاص سنانا چاہوں گا وہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے گا، لا نبی آبادی ز احسان خداست، لا نبی آبادی. یہ پروگرام کا ہم نے ایک تو حدیث پاک کا میں نے ذکر کیا، اور پھر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس شعر کا جو ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کے دور کا نہ آنا، کسی نبی کا پیدا نہ ہونا. کیا فرماتے ہیں، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، اس سے ناموس دین مصطفیٰ کا تحفظ ہے. پردہ ہو جانا یعنی تحفظ میں آ جانا. یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس نے ملت اسلامیہ کو تحفظ فراہم کر دیا.
اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں ماننا، اس پر امت کا اجماع ہے، امت کا اتفاق ہے، اور قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مقدسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو واضح طور پر فرما دیا کہ میرے بعد کسی کا دور نبوت نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لا نبی بعدی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور یہ جو نیلے کلر میں نے یہ مصرے لا نبی بعدی ذی احسان خدا است، یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اور پھر ادھر بھی قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے بارے میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور وہ فرمان جامع ترمذی کا میں نے آپ کو آگے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، تمام نبیوں سے آخری ہوں، جس نے پیدا ہونا تھا مجھ سے پہلے وہ پیدا ہو چکے۔ میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ نازل ہوں گے، وہ پہلے پیدا ہو چکے۔ اور انبیاء کرام کی جو فہرست ہے، لسٹ ہے، وہ مکمل ہو چکی۔ اب اس لسٹ میں نہ کوئی منفی ہو سکتا ہے، نہ کوئی مثبت ہو سکتا ہے، نہ آپ اس لسٹ میں سے کسی کو مائنس کر سکتے ہیں، نہ کسی کو آپ پلس کر سکتے ہیں۔ تو یہ حکم کسی امام کا نہیں ہے، یہ فرمان کسی مولوی صاحب کا نہیں ہے، کسی محدث کا نہیں ہے، کسی محقق کا نہیں ہے، کسی مفسر کا نہیں ہے، کسی مفکر کا نہیں ہے، بلکہ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرما دیا کہ میں آخری ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اگلا مصرع، اگلا شعر ہم چلتے ہیں ناظرین کرام، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں کہ قوم را سرمایہ ازوں، حفظ سر وحدت ملت ازوں۔ یہ مصرع فرماتے ہیں کہ یہی چیز ملت کے لیے سرمایہ قوت ہے، یہ جو طاقت اور قوت مسلمانوں کو جوڑنے والی جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اختلافات کے باوجود جس پر مرکزی نقطے پر امت مجتمع ہے۔ آج 21 اپریل علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یوم وصال، اس موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کو مجتمع رکھنے کا جو مرکزیت ہے، جو طاقت اور قوت ہے، آگے فرماتے حفظ سر وحدت ملت ازوں، کہ وحدت ملت کے بھید کی حفاظت کرنے والی یہی قول ہے کہ لا نبی بعدی۔ اور پھر آگے ناظرین کرام ایک اور مصرع علامہ اقبال کا جو شعر ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا، یہ دیکھیے گا، حق تعالی، ادھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کو سنایا کہ حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست۔ اللہ تعالیٰ نے اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو، میرے اوپر ایمان لاؤ، نہیں، جس پر ایمان لانا ہے وہ صرف اور صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اب حضور کا دور نبوت ہے، اب سب کا دور نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اب جس پر ایمان لانا ہے، جس کے دور نبوت پر ایمان لانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں جو پیغام دے رہا ہوں یہ قرآن مجید کا یہی پیغام، اہل اسلام کا یہی پیغام، اور ہمارے جو اہل علم ہیں، مفسرین، محدثین، ان کی جو تحقیق اور انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغام ہم تک پہنچایا تواتر کے ساتھ۔ حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست، تا ابد اسلام را شیرازہ بست۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابد تک، یعنی اب قیامت تک اسلام کی شیرازہ بندی کر دی ہے، اور کیا کہ ہر نئے اور پرانے دین کے جو دعویٰ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اہل اسلام کا موقف میں پیش کر رہا ہوں۔ اختلاف رائے رکھنے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے، لیکن مسلمانوں کا جو موقف ہے، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا جو موقف ہے، اس کو علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر دعوے کے نقش کو مٹا کے رکھ دیا ہے۔ اہل اسلام کو جو پیغام دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کی نبوت پر، چاہے وہ کوئی اپنے آپ کو ذلی کہے، بروزی کہے، کوئی کہے، کسی قسم کی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علامہ کہتے ہیں حق تعالی، یہ آخری جو سیکنڈ لاسٹ جو شعر ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست، تا ابد اسلام را شیرازہ بست۔ اب ہر دعوے کو آپ نے شکست دے دی ہے، اور اہل اسلام اس پر مجتمع ہیں، قوت اسی سے ہے، طاقت اسی سے ہے کہ جس ہستی نے تشریف لانا تھا وہ لا چکے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یاسین والقرآن الحکیم، طٰہٰ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس ٹی وی کا نام بھی سراج ہے، تو اسی آیت مقدسہ سے لیا گیا، اور یہ صفاتی نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آخری جو شعر اسرار و رموز میں ختم نبوت کے باب میں علامہ نے بیان کیا کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس سے اتنی طاقت اور قوت، ایمانی طاقت اور قوت آتی ہے کہ اب ہم اس پر جب ایمان لا چکے ہیں، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی اور پر ایمان لانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب کسی کے ایمان کا کوئی اور ڈیسیژن نہیں کر سکتا، فیصلہ ہونا ہے تو صرف اور صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو آخری شعر ہے کہ دل سے غیر اللہ مسلمہ برکنند، نعرہ لا قوم بعدی میزند۔ مسلمان غیر اللہ سے دل اٹھا لیتا ہے اور میرے بعد کوئی قوم نہیں کا نعرہ لگاتا، یعنی دین چلا تھا آدم علیہ السلام سے اور مکمل ہوا ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف سے، چونکہ جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ سورہ اعراف کی ایک آیت پیش کر کے اس سے اجرائے نبوت نکالنے کی انتہائی کمزور کوشش کرتے ہیں، جو کہ وہاں پر نہ نکلتی ہے نہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف کا نمبر موجودہ جو قرآن مجید کی ترتیب ہے 7 ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں ناظرین کرام کل 24 رکوع ہیں، اور اس میں 206 آیات ہیں۔ تو اس کی آیت نمبر 35 سے جو منکرین ختم نبوت کے قائل ہیں، اور جو منکرین ختم نبوت ہیں اور اجراء نبوت کے قائل ہیں، یعنی اجراء نبوت کے قائل ہیں اور ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ نبوت جاری ہونے کا جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، جو منکر ختم نبوت ہیں، وہ اس آیت کو لیتے ہیں۔ آج سے ہم سورہ اعراف کی میں وہ ابھی آیت دکھانا چاہوں گا
ہم یہ اگلے صفحہ یہ 7ویں 8ویں 9ویں یہ آیات ساری دیکھ رہے ہیں کہ اب میں 35ویں آیت پر جاتا ہوں اور پھر میں شروع سے یہ آیت ابھی آگے جناب، یہ آیت نمبر 35، اوپر 34 ہے، یہ 35 ہے۔ اہل اسلام کی جو ترتیب ہے قرآن مجید کی آیات مقدسہ کی، یہ تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے، تو ان کے ہاں یہ نمبر جو ہے وہ 35 نمبر ہے اس آیت کا۔ تو یہ وہ آیت ہے جس سے وہ اپنے گمان میں جو منکر ختم نبوت ہیں اور جرائے نبوت کے قائل ہیں وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت نمبر 35 ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے گا ناظرین کرام، یہ یا بنی آدم ہے، تو یہاں سے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جناب یہاں پر یا بنی آدم ہے، یہ دیکھیے گا، تو یا بنی آدم سے کہ آدم کی اولاد کو خطاب کیا گیا کہ تم میں رسول آتے رہیں گے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ نہیں، ترجمہ آپ دیکھ لیجیے، اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں۔ اب یہ جو اما ہے حرف شرط ہے، اگر، اب اس سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جو منکر ختم نبوت ہیں کہ یہاں پر یا بنی آدم 4 مرتبہ آیا ہے، وہ میں پیچھے آپ کو جا کے دکھاتا ہوں، یہ بلکہ میں پوری جو سورہ مقدسہ ہے اس حوالے سے اس کا انٹروڈکشن بھی، جیسا میں عرض کیا کہ یہ مکی صورت ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک یہ حروف مقطعات ہیں، اس میں کتاب کے نازل ہونے کا ذکر ہے کہ آپ پر نازل کی گئی تاکہ آپ اہل ایمان کو ڈر سنائیں، آپ کے دل میں ان کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو، تو یہ، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دی، ان کے اوپر عذاب کا ذکر ہے، آیت نمبر 5 ہے، تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم، پھر اس وقت کی اقرار کر رہے ہیں، یہ 5ویں آیت ہے۔ اس کے بعد یہ 6ٹھی آیت ہے، پھر فرمایا گیا قیامت کا ذکر ہے کہ اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ قیامت کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد یہاں سے ہم نے خطاب، یہ آیت نمبر 10 ہے، یہ خطاب بنی آدم کو ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ آگے پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ یہاں پر ابلیس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہ کیا، کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ سارا ذکر ہے۔ اس کے بعد شیطان کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ محترمہ حوا کو کہا، ان کا امتحان ہوا، آزمائش ہوئی، پھر ان کی یہ مشہور و معروف آیت ربنا ظلمنا، دعا جو ان کی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے بعد فرمایا گیا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ، اب زمین پر بسنے کا تذکرہ آ گیا، آدم علیہ السلام کو خطاب ہے اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو خطاب ہے، بنی آدم کو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب یہاں ذکر کرنے کے بعد اب اس کے بعد آگے اب یہاں سے بنی آدم کا خطاب، یہ پہلے آپ دیکھ لیجئے گا، کہا کہ تم نیچے اترو، اور یہ کرنے کے بعد آیت نمبر 24-25، اب 26 سے یہ ناظرین کرام یا بنی آدم، یہ پہلا مقام ہے یا بنی آدم۔ قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے
اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے اور پرہیزگاری کا لباس ہے، سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ ناظرین کرام خبر دی جا رہی، اس کو آپ اس آیت کو کس زمرے میں لائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ خبر عطا فرما رہا ہے، یہ خبر ہے۔ اس کے بعد منع کیا جا رہا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطان کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا۔ تو یہ دوسرا جو یا بنی آدم ہے، تو یہ یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایسا نہ کرنا، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نہی عن المنکر کا جہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر اب آگے چلتے ہیں، یہ دوسرا بنی آدم ہے۔ اب تیسرا بنی آدم آپ سنیے گا، یہ تیسرا آیت نمبر 31 ہے، یہ تیسرا بنی آدم، خذوا زینتکم، یہ امر ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ امر کا ذکر ہے، یہاں پہ کہا گیا کہ تم اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہ امر ہے۔ اب آیت نمبر 35 کی طرف ہم چلیں گے کہ جن کو منکر ختم نبوت اور اجرائے نبوت، یہ آیت نمبر 35 اس کی اوپر یہ جو ہے نہ خبر ہے، نہ امر ہے، نہ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت میں شرط ہے۔ یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں، یہ جو اما ہے، اگر اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ اما، اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس، بقیہ تینوں جو آیات ہیں آدم کی اولاد کو تو خطاب کیا گیا، لیکن وہاں شرط کوئی لگائی نہیں گئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، پہلے امر ہے، نہیں ہے، خبر ہے، اب شرط ہے۔ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں، اگر سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت ہوگا رسول آتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب رسول آنا بند ہو جائیں گے۔ کلما ہلک النبی فخلفہ النبی، بخاری شریف میں ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ انبیاء کرام وصال فرماتے تھے، انہیں کوئی شہید کر دیتا تھا، تو ان کی جگہ پھر اور نبی آتے تھے، اس لیے آتے تھے کہ دین مکمل نہیں تھا اور کتابیں بھی اپنی اصل حالت پر نہ رہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب میں آپ کو اس سورہ مقدسہ سے گزارتا ہوں اور سورہ اعراف میں، اب آپ آگے میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیے گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ انبیاء کرام کے آنے کا اب سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اسی سورہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہاں پہ آپ دیکھیے گا ناظرین کا رسول جمع ہے، یہ دیکھیے گا یہ رسول جمع ہے، رسول آتے رہیں گے۔ آپ نے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، جب میں سورہ اعراف کے آخر میں جاؤں گا تو اس سے نتیجہ میں اخذ کروں گا، وہ آپ دیکھتے جائیے۔ اب آتے ہیں ہم اس سورہ مقدسہ کے حوالے سے آگے بیان کرتے ہیں۔ جی آگے پھر مختلف اقوام کا ذکر ہے کہ ظالم ہے جو اللہ پر افطرا باندھتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ تکبر کرنے والوں کا ذکر ہے، ان پر عذاب کا ذکر ہے، وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پھر اصحاب النار کا ذکر ہے، اصحاب الجنہ کا ذکر ہے، اصحاب الاعراف کا ذکر ہے، یہ سورہ پاک۔ اور جو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان مکالمہ ہوگا، آیت نمبر 50 میں اس کا ذکر ہے۔
پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جنہوں نے دین کو، آیت نمبر 51 ہے، اس میں کہا گیا کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا. یہ ان کا ذکر ہے کہ جو قومیں اللہ سے منہ موڑتی ہیں پھر ان پر تباہ و بربادی آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کر رہا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، 6 دنوں میں اس نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا. یہ ساری چیزیں اللہ سے دعا مانگو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے، اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر آیت نمبر 56 ہے. اس کے بعد آیت نمبر 57 ہے، ہواؤں کے چلنے کا ذکر ہے، بارش کے برسنے کا ذکر ہے، بادلوں کے آنے کا ذکر ہے، مردہ زمین کو زندہ کرنے کا ذکر ہے، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اسے سبزہ اگتا. اب آتے ہیں آیت نمبر، یہ دیکھیے گا 60 پہ، آیت نمبر 59. اب یہاں قوموں کا یہ توجہ کیجیے گا ناظرین کا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یہ میں نے ریڈ بھی کیا ہوا ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. یہ لفظ قوم ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. یہ اجراء نبوت کا سلسلہ جاری ہو رہا. آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، لیکن قوم کا لفظ ہے، یہ نوٹ کرتے جائیں. نوح علیہ السلام نے پھر قوم کے ساتھ گفتگو ہوئی، نہ مانے، پھر وہ غرق کر دیے گئے، ان کے ساتھ جو تھے ان کو بچا لیا گیا. تو یہ یہاں پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ قوم کے ساتھ. اس کے بعد یہ آگے دیکھیے گا، یہاں پر وَإِلَىٰ، یہ دیکھیے گا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ، یہاں پر بھی قوم ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ اپنی قوم کی طرف آئے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف، یہ آپ نے نوٹ کر لیا. تو یہ دوسرے نبی ہیں جن کا ذکر ہے، رسول ہے جن کا ذکر، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انی رسول من رب العالمین. تو پھر جو ایمان لائے وہ بچ گئے، جو ایمان نہ لائے قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وہ تباہ پر. یہ دیکھیے گا آیت نمبر 72، فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. یہ تباہ و برباد ہو گئے. پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 73 میں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف کون آئے؟ صالح علیہ السلام. انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، وہی پیغام جو انبیاء کرام دیتے آئے. تو قوم سمود کی طرف کون آئے؟ یہ دیکھ لیجئے گا، صالح علیہ السلام. یہ صالح علیہ السلام ہے، یہ قوم سمود کی طرف آئے، یعنی ایک قوم کی طرف ہے. اور وہ نیچے بھی آپ دیکھ لیجئے گا، وہ قوم کو خطاب کر رہے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوط علیہ السلام. یہ دیکھیے آیت نمبر 80، یہاں کس کا ذکر ہے؟ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. لوط علیہ السلام بھی وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، ایک قوم کی طرف آئے ہیں، یہ ذکر ہے قرآن مجید میں. اس کے بعد آگے چلیے، یہاں پر شعیب علیہ السلام کا ذکر آگے آیت نمبر 85، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور مدین میں شعیب علیہ السلام مدین میں آئے، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا. تو مدین کی طرف شعیب علیہ السلام آئے، وہ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تولتے کم تھے، یہ ساری خرابیاں ان کے اندر موجود ہو چکی تھی. یہ اس کے بعد آگے چلیے ناظرین کرام، یہ شعیب علیہ السلام کا جو مکالمہ قوم کے ساتھ ہوا اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور وما ارسلنا، یہ دیکھیے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، یہ ذکر کو کیا جا رہا ہے کہ ہم بستیوں میں انبیاء کو بھیجتے ہیں، جو ان کو مانتے ہیں ان پر آسمان سے برکات نازل ہوتی ہیں اگر وہ تقوی اختیار کریں تو. اس کے بعد یہاں دیکھیے آیت نمبر 101، یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جس سے پہلے جھٹلا چکے تھے. اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے. یہ پچھلی قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے. آگے چلیے جناب، اب اس کے بعد آیت نمبر 103 تک ہم پہنچے سورہ اعراف میں. ثم
پہلے رسول آ رہے ہیں، ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر کہا کہ ہم رسول بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ اب آپ دیکھیے قوم کا ذکر ہے، قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر ان کا وہ آپ نے جادوگر آئے، عصا پھینکا، سانپ بن گئے، وہ سب ذکر یہاں پر موجود ہے، جادوگروں کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ تو پھر یہاں پر یہ دیکھیے لفظ قوم ہے، یہاں پر بھی دیکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم، یہ لفظ آپ قوم دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہ جو ایک قوم کی طرف آئے رسول، یہ دیکھ لیجئے گا، یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب نیچے بھی دیکھ لیجئے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اب اس کا یہ ذکر آپ کے سامنے ہے۔ تو میں آج کے اس پروگرام میں سورہ اعراف کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ہم نے اجرائے نبوت کی مکمل نفی ہے، اور اس میں ختم نبوت کا اس بات ہے۔ یہ دیکھیے اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم قحط پڑنا، ان کے اوپر جو بھی عذاب آنا، مینڈک کا عذاب ہے، اس کا ذکر ایک آیت نمبر 133 میں آ رہا ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب کا ٹل جانا، پھر بنی اسرائیل کا آنا، فرعون کا غرق ہو جانا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا 40 راتوں تک طور پہاڑ پر جانا، یہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد ناظرین کرام، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد 70 جو قوم میں سے، دیکھیے پھر لفظ قوم، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعدے کے لیے اپنی قوم سے 70 مرد منتخب کر لی۔ اس کے بعد اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 156 ذکر کیا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا میری رحمت ہر پر وسیع، اور رحمت کون ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمۃ للعالمین۔ وہ آگے اب یہاں سے آیت نمبر 57 سے ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ، پہلے تھا کہ رسول آتے رہیں گے، اب ناظرین کرام ایک رسول کا ذکر شروع ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 157 یہ ہے ختم نبوت، سورہ اعراف سے عرض کر رہا ہوں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اور جو اس رسول کی اتباع، اب ایک رسول کا ذکر ہے، نوٹ کر لیجئے گا، پہلے تھا کہ رسول آتے رہیں گے بنی آدم، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو یہاں پر دیکھیے اب کیا کہلوایا گیا، آیت نمبر 158 پر اب میں لا رہا ہوں آپ کو، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158۔ قل، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، جمیعا، کسی نبی کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئی ہے کہ وہ سب کی طرف آئیں، کوئی مدین کی طرف، کوئی قوم عاد کی طرف، کوئی قوم سمود کی طرف۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو قرآن مجید نے فرمایا، قل، یہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے انسانو، تمام انسان، کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو، کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی یورپ کا ہو، کوئی ایشیا کا ہو، کوئی بھی ہو، یا ایھا الناس
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ اور اللہ کون ہے سنیے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس کی حکومت، سلطنت، اقتدار آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، اور یہ رسول اسی رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ کون اللہ؟ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ، یہ نوٹ کیجئے، یہ ختم عقیدہ، ختم نبوت۔ فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ایک اللہ وحدہ لا شریک، اور ایمان کس پر لاؤ؟ ورسولہ، یہ میں نے سرکل کیا ہے، پہلے تھا رسول، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل، یہ آیت نمبر 35 تھا، اور یہاں پر صرف ایک رسول کی بات ہے۔ کون رسول؟ النبی الامی، تو یہاں پر ایک رسول کی بات ہو رہی ہے اور اسی پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اور پھر دیکھیے گا قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے قوم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہ ناظرین کرام، یہاں پر آج ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان مقدسہ سے بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں آپ بیان کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔